अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 का समिट 9 और 10 सितंबर को इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। साल 2023 में G20 के मौजूदा सदर की हैसियत से इंडिया ने इस इजलास की मेज़बानी की। दिल्ली और उसके नवाई शहरों के बड़े बड़े होटल्स सरबराहान मुमलिकत और मंदूबीन के लिए रिजर्व किए गए और पूरे शहर को खूबसूरती से सजाया गया। Leaders are arriving at the G20 summit, which is just getting underway now in Delhi in India. The streets have new surfaces, water fountains have popped up across the city. So almost 3,500 rooms have been booked across small and big hotels in Delhi and Gurugram. And रवा साल यानी 2023 में बेशतर ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत के लिए आए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस, अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान शामिल थे। G20 के सदर के तौर पर इंडिया ने बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन और मॉरिशस को भी मेहमान के तौर पर इस इजलास में शिरकत की दावत दी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थी। समिट के एलामिया के मुताबिक मंजूरी में क्लाइमेट चेंज से लेकर इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे बहुत से मसाइल को कवर किया गया। एलामिया में ग्रुप ने कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के लिए कर्जों के खतरात को एक मौसर, जामे और मुनज़्ज़म अंदाज में हल करने पर इत्तफाक किया है। ताहम इस हवाले से कोई नया एक्शन प्लान नहीं दिया गया। ग्रुप के रुकन ममालिक ने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को मजबूत और इनमें इस्लाहात करने का अहद किया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सख्त ज़वाबित की तजवीज़ की भी मंजूरी दी गई है। ग्रुप ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि दुनिया को रीन्यूएबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी की मुंतकली के लिए सालाना 4 खरब की फाइनेंसिंग की जाएगी। दोस्तों, G20 पर बात करने से पहले G7 को समझना ज़रूरी है। अर्ली 90s में दुनिया की मुआशी हालत बहुत ख़राब थी, जिसका रीज़न 1973 का ऑयल क्राइसिस था। अरब ममालिक ने एम्बार्गो लगा दिया था। जो ममालिक इसराइल की सपोर्ट में थे, उन ममालिक को तेल बेचना बंद कर दिया था। वेस्टर्न ममालिक जैसे अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब से तेल पर इन्हिसार करते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन देखने में आई। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इन ममालिक ने फैसला किया कि अगर मुआशी हालत को ठीक करना है तो साथ मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले इन ममालिक के फाइनेंस मिनिस्टर की व्हाइट हाउस अमेरिका में इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई। अर्ली 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स की फॉर्मल मीटिंग होती हैं। 2 साल बाद इटली और जापान भी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और 1975 में पहली बाकायदा G6 की मीटिंग होती है। 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों मुल्क अपने वक्त के डेवलप्ड ममालिक में से थे। इनकी मईशत मजबूत थी। लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज़ भी इन ममालिक में मौजूद थी। ये तमाम ममालिक ऑयल क्राइसिस जैसे मसाइल का शिकार थे और इसका हल तलाश कर रहे थे। 1998 में रशिया भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और G7 G8 बन जाता है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया। ये ग्रुप आज फिर से G7 है। G20 की बात की जाए तो G20 की शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस से हुई। साल 1997-1998 में एशिया के ममालिक साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इस क्राइसिस की वजह से दूसरे ममालिक जैसे हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपीन, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम भी मुतासिर हुए। इन ममालिक की करेंसियाँ गिर गईं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और कई जगहों पर हंगामे भी फूट पड़े। 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस ने जन्म लिया और रशिया को G7 में शामिल कर लिया गया। ये इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असरअंदाज हुए, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के हवाले से खदशात ने जन्म लिया। उस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ के दरमियान पॉलिसीज़ पर बातचीत
اور ہم آہنگی کے لیے کوئی مناسب فورم نہیں تھا۔ G7 بنیادی طور پر ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نمائندگی کرتا تھا اور ان میں ابھرتی ہوئی دیگر معیشتیں شامل نہیں تھیں جو عالمی سطح پر تیزی سے اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ ان ابھرتی ہوئی معیشتوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے G20 کی تشکیل ترقی یافتہ G7 اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کو ایک ساتھ ضم کر کے کی گئی۔ G20 فورم کا قیام 26 سپٹمبر 1999 میں ہوا۔ اس کی تشکیل میں بڑی سوچ بچار سے کام لیا گیا۔ اس میں G7 ممالک تو شامل تھے ہی، پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے ممالک کون سے ہیں جو دنیا کی بڑی اکنومی بھی رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر چائنا، انڈیا، رشیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ریجنلی سب سے بڑی پاورز کون سی ہیں، کہ دنیا میں ہر ریجن سے ریپرزنٹیشن ہونا ضروری ہے۔ اسی ریجن سے ایشیا سے انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ افریقہ سے برازیل اور ارجنٹینا، نارتھ امریکہ سے میکسیکو، اوشنیا کے ریجن سے آسٹریلیا، مڈل ایسٹ کے ریجن سے سعودی عربیہ اور ترکی اور یورپ سے G7 ممالک کے علاوہ پورے یورپ کو ریپرزینٹ کرنے والی یورپی یونین کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سال انڈیا میں ہونے والے G7 کے اجلاس کے پہلے روز افریقی یونین نے G20 کے باضابطہ رکن کے طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یوں اس فورم کے ممبرز کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ میں افریقن یونین کے ادھیکش کو G20 کے स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। اس فورم میں افریقی یونین کی شمولیت کا اقوام متحدہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے افریقہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور عالمی منظرنامے پر اس کی اہمیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح G20 میں اب 19 ممالک اور 2 یونین یعنی یورپی یونین اور افریقی یونین شامل ہیں۔ G20 ممالک کی اقتصادی صلاحیت دنیا کی GDP کا 85% ہے۔ یہ گروپ دنیا کی 75% تجارت کی نمائندگی کرتا ہے اور دنیا کی 2/3 پاپولیشن پر مشتمل ہے۔ G20 کے قیام کا مقصد انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلٹی کو پروموٹ کرنا اور گلوبل اکنامک اور فائنینشیل ایشوز جیسے ٹریڈ، فائنینشیل ریگولیشن، کلائمیٹ چینج اور ڈیولپمنٹ کو زیر بحث لانا، انٹرنیشنل اکنامک اسٹیبلٹی اور بڑی ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان اکنامک کوآپریشن کو فروغ دینا تھا۔ رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانا تھا تاکہ انٹرنیشنل اکنامک چیلنجز کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے، جس میں فسکل پالیسیز، مانیٹری پالیسیز اور ایکسچینج ریٹس پر بات چیت شامل تھی۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں جیسا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF اور ورلڈ بینک کو معاشی طور پر عالمی سطح پر مضبوط کرنا اور ضرورت مند ممالک کو مدد فراہم کرنا بھی شامل تھا۔ تک G20 عالمی مسائل کی ایک وسیع رینج جیسے ٹریڈ، کلائمیٹ چینج، ڈیولپمنٹ اور بہت سے دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ایک کلیدی فورم بن چکا ہے۔ گروپ فائنینشیل کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے ابتدا میں میٹنگز ان ممالک کے فائنینس منسٹرز اور سینٹرل بینکس کے گورنرز کے درمیان ہوتی تھی۔ 2008 کے گلوبل کرائسس تک ایسے ہی چلتا رہا۔ We're everywhere, but now it's official we are in a recession. The market is not functioning properly. There has been a widespread loss of confidence in major sectors of America's financial system. پھر ان ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان ممالک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کو بھی ملنا چاہیے۔ پہلا G20 سربراہی اجلاس 2008 میں واشنگٹن DC امریکہ میں منعقد ہوا تھا۔ اس سمٹ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹریڈ بیریئرز کٹائے جائیں گے، ایکسپینڈنگ بڑھائی جائیں گی، $4 ٹریلین خرچ کر کے سبھی کی اکنومی کو ریوائیو کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر ممبر ملک میں سمٹ رکھی گئیں۔ اس بار سال 2023 میں اس طاقتور عالمی فورم کے 18ویں سربراہی اجلاس کی صدارت انڈیا نے کی ہے، جو کہ 10 سپٹمبر بروز اتوار اختتام پذیر ہوا۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے سربراہی اجلاس کے تیسرے اور آخری مکمل اجلاس سے خطاب کرنے کے بعد G20 کی صدارت کی بیٹن اس گروپ کے اگلے صدر برازیل کے پریزیڈنٹ لولا دی سلوا کے حوالے کیا۔ یوں برازیل اب اس فورم کا اگلا صدر ہوگا اور 2024 G20 سمٹ برازیل میں ہوگی اور 2025 میں یہ سمٹ ساؤتھ افریقہ میں ہوگی۔
فورم کے رہنما عام طور پر سالانہ ملاقات کرتے ہیں اور سمٹ کی تیاری کے لیے مختلف ورکنگ گروپس اور وزارتی اجلاس سال بھر ہوتے ہیں۔ اس کے کام کو ایفیشنسی سے چلانے کے لیے ایک ٹرائکا سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 ممالک مل کر کام کرتے ہیں: کرنٹ سال کا G20 پریزیڈنٹ، پچھلے سال کا پریزیڈنٹ اور آنے والے سال کا پریزیڈنٹ۔ سال 2023 میں انڈیا میں ہونے والے جی سمٹ کے پہلے روز سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کو جوڑنے والی اکنامک کوریڈور کے منصوبے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا اعلان بھی کیا۔ یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے جس سے انڈیا کے لیے ترقی کی راہیں مزید کھلیں گی۔ آج دنیا مختلف بحرانوں اور افراتفری سے دوچار ہے۔ بین الاقوامی مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے G20 ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اگرچہ G20 ان مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن G20 ممالک کی اپنی فورن پالیسیز ہیں، اپنی ترجیحات ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں۔ ان میں آپس میں ہم آہنگی ہونا بھی بہت مشکل کام ہے۔ جیسے کہ چین اور روس کے صدور نے انڈیا میں ہونے والی سمٹ میں شرکت نہیں کی، ان کی جگہ چین کے وزیر اعظم اور روس کے وزیر خارجہ نے ان کی نمائندگی کی۔ چینی صدر کی عدم موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ یا تو G20 سے دستبردار ہو رہا ہے یا پھر ایک متبادل ورلڈ آرڈر برکس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں اسپیشل آپریشن کی وجہ سے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، لیکن اس کی اصل وجہ پوٹن کی یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد جاری اریسٹ وارنٹ ہے۔ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا تھا۔ The United States will withdraw from the Paris Climate Accord، جسے بعد میں جو بائیڈن نے سائن کر لیا تھا۔ اسی سال 2023 میں انڈیا کی جانب سے چین، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے متنازع علاقے میں منعقد ہونے والے G20 ٹورزم اجلاس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ G20 کے تناظر میں پاکستان معاشی اعتبار سے پیچھے کیوں ہے اور پاکستان G20 کا ممبر کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کو درست سمت میں جانے اور معیشت کو بہتر کرنے اور انڈیا کے مقابلے میں آنے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھانا ہوگا؟ پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے جب انڈیا خطے میں ایک عالمی کھلاڑی کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے؟ جس وقت G20 تشکیل پا رہا تھا اس وقت پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں تھی کہ اسے G20 کا حصہ بنایا جاتا۔ پاکستانی معیشت کا انحصار بیرونی قرضوں یا پھر بیرونی امداد پر ہے۔ اس اپروچ کے ساتھ کوئی بھی ملک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا۔ آج ہی پاکستان کی معیشت لو گروتھ ریٹ، ہائی انفلیشن، ان امپلائمنٹ، ڈکلائننگ کیپٹل، فسکل ڈیفیسٹس، ڈکلائننگ فورن ایکسچینج ریزروز اور ہیوی ڈیبٹ ری پیمنٹ کے حصار میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک سیاسی عدم استحکام کا شکار چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم مکمل نہیں کی۔ ہر بار پرائم منسٹرز کو کرپشن یا پھر فوجی مداخلت کی وجہ سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ افغانستان جنگ اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے معاملات کی وجہ سے پاکستان معیشت کے میدان میں بہت پیچھے رہ گیا۔ دوسری طرف انڈیا میں مسلسل سیاسی استحکام رہا۔ انڈیا میں جیسی بھی حکومتیں آئیں وہاں جمہوری تسلسل نہیں ٹوٹا اور اس سیاسی استحکام سے انڈیا کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے، اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے اہم ہے۔ پاکستان کا خطے میں اہم کردار ہے۔ اس کردار کو ٹھیک طرح سے ادا کر کے پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ملک کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ ملک میں حقیقی جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا جو حقیقی عوامی مینڈیٹ سے برسر اقتدار آئے بھی اور ووٹ ہی کی طاقت سے واپس جائے بھی۔ اپنے توانائی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا۔ بیرونی امداد اور بیرونی قرضوں پر انحصار کی بجائے خود مختاری کی راہ پر گامزن ہونا ہوگا۔ دفاع کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔
दहशत गर्दी से मुकम्मल जान छुड़ानी होगी, हकीकी अमन कायम करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना होगी, अपने हमसाय ममालिक के साथ अमन और दोस्ती के रिश्तों को उस्तवार करके ट्रेड के रास्ते खोलने होंगे, करप्शन का मुकम्मल खात्मा करना होगा। इसके लिए एक तजर्बाकार टीम की ज़रूरत है जो मुल्क को इक्तसादी बहरान से निकालने में संजीदा भी हो, तभी जाकर इस मुल्क को हकीकी मानों में मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बनाया जा सकता है। आज की दुनिया में मुआशी तौर पर ताकतवर मुल्क ही दुनिया में अपनी पहचान और धाक बिठाए हुए हैं। अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक का इंडिया की जानिब झुकाव बढ़ रहा है और उनकी पार्टनरशिप पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी असरात से दोचार कर सकती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की मईशत की डूबती कश्ती किस तरह पार लगती है और पाकिस्तान कब और कैसे G20 या इस जैसे किसी बड़े फोरम का हिस्सा बनता है और अपने मुआशी मसाइल का हल तलाश करता है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।